ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں آپ بھائیوں نے چند باتیں سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرض کے حوالے سے چند باتیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ نیت کی برکت سے قرض کی ادائیگی، اس حوالے سے آپ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے گا، اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا نیت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ میرے دل میں کیا ہے مجھے علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت کر لیتی ہیں، نیک ارادے کر لیتے ہیں، تو اللہ اس اچھی نیت کی بنیاد پر ہی تمہیں اجر و ثواب سے مستفید فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے ارادوں پر ہے۔ جس طرح کی کسی کی نیت ہوگی اس طرح کا اسے پھل مل جائے گا۔ نیت کے اندر اگر فتور ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اس کو ملنے والا ہے۔ اگر نیت کے اندر خیر ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو میرا اللہ اتنا غنی ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ عمل ابھی بعد میں آپ نے کرنا ہے، ابھی نیت ہی کی ہے تو میرا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی ہی قرض کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ دین اسلام میں قرض لینے اور قرض دینے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ حالانکہ قرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بھی طلب کی ہے۔ بامر مجبور خدا نخواستہ ایسی حالات آپ کے لیے بن جاتے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے قرض اٹھانے کے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، تو قرض اٹھانے کی آپ کو اجازت دین اسلام نے دی ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے کیا ہیں کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ قرض شدہ رقم کو واپس مالک کی طرف لوٹانے کا مکمل پورا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر آپ کے ارادے میں، نیت میں یہ پروگرام ہے ہی نہیں کہ میں نے تو قرض لینا ہے بڑے میٹھے بن کر، اور دینے کی باری ہے کہ تو دیکھا جائے گا کب دینا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 چیزیں یہ بھی ہیں، اس دعا کا آخری حصہ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ بلا شبہ میں قرض سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ قرض لینا جائز بھی ہے، لیکن اس کے باوجود، حلال ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے قرض لیا بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ قرض کے بارے میں آپ بتلائیں کہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند کیوں رہتے ہیں، اس سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الرجل اذا غرم، جب آدمی قرض اٹھاتا ہے، مقروض ہوتا ہے، حدث فکذب، تو جو بات کرتا ہے اس پہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرض اٹھانے کے بعد جب وہ دے نہیں پاتا، جب وعدے کے اوپر وہ پورا اتر نہیں سکتا، تو اب وہ اس کے لیے یہی راستہ ہوتا ہے، کبھی وعدہ کر لیا، کبھی جھوٹ بول لیا، گویا کہ وہ اسی طریقے سے اپنا ٹائم پورا کرتا ہے۔ لینے والے کو بار بار کہتا ہے اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے کی تنخواہ پہ، پھر اس سے اگلے مہینے۔ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس انتظام نہیں ہونا، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، دونوں گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لینا تو جائز ہے، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی رسول سے قرض لیا، لیکن وعدے پر وہ ادائیگی نہیں کر پایا، واقعتاً ہی وہ مجبور تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قرض واپس دے سکے۔ جو قرض لینے والا ہے، واپسی جس نے لینا ہے قرض مقروض سے، وہ اس کے گھر آتا ہے، آگے سے پیغام ملتا ہے کہ وہ ذو معنی چھپ جاتے ہیں، مطلب کہ گھر میں نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ یہ آدمی جس نے قرض دیا تھا، یہ اس صحابی کے گھر جاتے ہیں، تو پوچھا کہ تمہارے گھر والے گھر موجود ہیں؟ کہنے لگے جی، ذو معنی لفظ بولا، کلیئر نہیں تھا اس کے اندر، لیکن کہ چھوٹا بچہ باہر نکلا، 5 سال کا تھا، اس سے پوچھا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ثم ہوا، ہمارا باپ کدھر ہے، کہاں ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا ابا گھر میں موجود ہے، آپ کی آواز سن کر وہ چھپ گیا ہے۔ این ابو کا، تیرا باپ کہاں پہ ہے؟ کہا آپ کی آواز جب آپ نے دی ہے تو وہ چھپ گیا ہے۔ پھر اس آدمی نے آواز دی، خیر وہ باہر آیا مجبور ہو کر، اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے قرض لیا تھا، واپس لینے کی باری یہی تو آپ بار بار یہ وعدہ خلافی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ
ایمان کی دولت سے وہ لبریز تھا، ایمان والا تھا، سچ بولنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میری بات پہ یقین کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات میں کہتا ہوں، انا واللہ احدثک ثم لا اکذبک خشیت واللہ، میں اللہ کی قسم آپ سے بات کرتا ہوا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں صرف اس لیے چھپ جاتا تھا، بے بہر نکلوں گا، ان احدثک فاکذبک وان اعدک فاخلفک وکنت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت واللہ معسرا، کہ میں باہر آؤں گا تو تیرے ساتھ یہی بات کروں گا کہ جھوٹ بولوں گا یا وعدہ خلافی کروں گا، تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوا چھپ جاتا تھا، حالانکہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، میں مجبور ہوں، قرض ادا نہیں کر پاتا۔ جب اس نے یہ بات کی تو صحابی رسول دوسری طرف والے قرض دینے والے وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، وہ کہنے لگے واقعی اگر یہ تیرا حال ہے، مجھے اس سے پہلے اس حال کا نہیں علم تھا، واقعی تو اگر مجبور تھا، واقعی تیرے پاس پیسے لوٹانے کے لیے موجود نہیں تھے، تو پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو اپنے کسی ساتھی کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، اسے سہولت میسر کرتا ہے، اسے قرض چھوڑ دیتا ہے، رعایت کر دیتا ہے، تو اللہ اس آدمی کو روز قیامت اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ وہ تحریر منگوائی، وہاں سے جو معاہدہ تھا اس کو کاٹ دیا اور کہا اب تیرے اوپر ہے، جب اللہ تجھے توفیق دے گا، اس قابل کرے گا تو مجھے دے دینا، اگر نہیں اس طرح کے تمہارے حالات ہوں گے تو میں روز قیامت تیرے سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ من انذر معسرا او وضع عنہ ان اذلہ اللہ فی ذلہ، جس نے تنگی والے کو مہلت دی یا اس کو قرض معاف کر دیا، اللہ اس کو اپنے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ہمیں سبق دیا ہے، سوچنے کے لیے ہمیں دل چاہیے کہ اگر واقعی کوئی مجبور ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو رعایت دی جائے، لیکن اگر وہ مجبور نہیں ہے، لوگوں سے قرض اٹھا کر عیاشی کر رہا ہے، اپنے کام کو کاروبار کو بڑھا چڑھا رہا ہے، اچھی پوشاک پہنتا ہے، اچھی سواریوں پہ گھومتا ہے، اچھی گاڑیاں رکھتا ہے، اچھے محلات، اچھی رہائشوں میں رہائش پذیر ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں اس کو اپنے لیے میسر ہیں، لیکن یہ ساری سہولتیں اس نے لوگوں سے ادھار لے کر قرض اٹھا کر لی ہیں۔ لوگوں کا قرض اٹھانے کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا پیسہ میرے پاس امانت تھا، میں نے ادھار لیا تھا، تو آج میں ڈاکو بن چکا ہوں۔ لوگ جب لیتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کا کام ہو جاتا ہے بعد میں وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں تھی، کب آپ سے میں نے پیسے لیے تھے۔ پھر کچہریوں میں، تھانوں میں، عدالتوں میں جھوٹے چیک، فراڈ کی کئی قسمیں، کئی راستے کھل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مقروض فوت ہو جاتا ہے، وہ چاہے جتنے بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، خیر اور بھلائی کے کتنے بھی کام وہ کرتا ہے، اس کا خاتمہ اگر شہادت کی موت پہ ہو جاتا ہے، شہادت سے بڑی عزت والی موت کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی موت شہادت کی موت ہے۔ تو آپ کو آگاہ کیا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا آدمی، وہ حدیث لمبی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فوراً جبریل امین آئے
کہا کہ میرے محبوب انہیں کہو کہ جو مقروض شہید فوت ہوگا اس کی روح جنت میں نہیں جائے گی جب تک وہ اس کا قرضہ اتارا نہیں جائے گا۔ اب اس سے بڑی سعادت کی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما زال من التشدید، سبحان اللہ ما زال نازل من التشدید، اللہ پاک ہے اتنی اس قدر سختی۔ صحابہ پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ آپ اعتراض نہیں کر رہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس قدر سختی اس مسئلے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینا۔ یہ صحیح نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر وہ زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، فرمایا ما وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینا، وہ آدمی اللہ کے ہاں جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاملات زندگی دیکھیں، جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہی لوگوں کے ساتھ ہیر پھیر، دھوکہ، فراڈ کرنے والا، بلکہ کچھ ایسے طبقات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دار روٹی چلتی ہی فراڈ کے اوپر ہے، قرضے کے اوپر ہے۔ بینکوں سے قرضے لے کر، بہر کے ممالک سے قرضے لے کر عوام الناس کو کیا ملتا ہے؟ شاید 5% میں عوام کے اوپر نہ لگتا ہو، اپنی تجوریاں بھرتے، اپنے کاروبار، اپنی موجیں، جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ رعایت نہیں دیتا۔ اور سب سے زیادہ قرضہ اٹھانے والا بھی یہی طبقہ ہے۔ غریب بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کیا قرضہ آپ سے اٹھا سکتا ہے؟ ہزاروں میں ہوگا، تو 1,00,000 2,00,000 کا ہوگا۔ جو انٹرنیشنل جو بھکاری ہیں، لوگوں سے قرضہ لے کر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، اپنی زندگیاں آسان کرتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں آسان کرتے ہیں، سہولتیں مہیا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ تیرے باپ نے قرضہ اٹھایا اور باپ کو سمجھنا چاہیے کہ تیری قبر میں تیرے بیٹے نے تجھے نہیں بچانے آنا، روزہ قیامت تیرے بیٹے نے تیری خیر خواہی نہیں پوچھنی، تیرے کام تیری بیوی بچوں نے نہیں آنا، یہ تو نے سزا بھگتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا، عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں استقرض من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40,000 فجاءہ مال فدفعہ الی وقال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ صحیح نسائی کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتا ہے کہ مجھ سے 40,000 بطور قرض کے لیے پیسے، اچانک آپ کے پاس مال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا کی، وسعت عطا کی، مال آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ واپس مال کر دیا۔ حالانکہ ہمارے پاس مال پہلے آ جائے نا، دینا ہو مثال کے تو دسمبر میں، تو نومبر میں مال آ جائے تو کہتے یا ابھی وعدہ پڑا، چلو گزارا چلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں حسن سلوک دیکھیں کہ ابھی وہ وعدہ بھی نہیں آیا، پہلے ہی آپ کے پاس اللہ نے یہ سہولت فراہم کی، وسعت آئی، کشادگی آئی، فضل اللہ کا ہوا، مال آیا تو آپ اس آدمی کو وہ پیسے واپس لوٹانے کے لیے چلے گئے۔ ساتھ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے میرا مال بھی مجھے واپس لوٹایا، قرض میں جو لیا ہوا تھا، ساتھ کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، میری سہولت، مجھے سہولت دینے والے، مجھے قرض دینے والے، میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ تیرے اہل میں، تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برکت کی دعا دیتے ہیں بھلا؟ شاید آپ نے شاید کوئی آدمی دیکھا ہو ایسا کہ قرض بھی واپس دے اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہو، الا ماشاء اللہ۔
آپ نے قرض واپس بھی دیا، صاحب بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے مال کی بڑھوتری کرے، برکتیں عطا فرمائے تیرے اہل میں تیرے مال میں بھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ، آپ نے فرمایا انما جزاء السلف الحمد والاداء، بلا شبہ قرض کا بدلہ اچھے الفاظ میں یاد رکھنا اور اس کو دعا کر، اس کے لیے اچھی ادائیگی کرنا ہے۔ جس نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے ادائیگی بھی احسن طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ جو آدمی اچھی نیت رکھتا ہے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو توفیق نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کی نیت اچھی ہو کہ یا اللہ یہ میں مجبوری کی حالت میں قرضہ لیا، اب مجھے موت نہ جب تک یہ قرضہ میں واپس نہ دے دوں، میرا وعدہ جو اگریمنٹ ہے اس پر مجھے پورا اترنے کی توفیق دینا۔ حدیث میں آتا ہے من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ، جس نے لوگوں سے قرض اس لیے لیا کہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کروا دیتے ہیں، اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ما من مسلم یدان دینا یعلمہ اللہ منہ ان یرید انہ یرید اداءہ الا ادہ عنہ فی الدنیا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ قرضہ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہو کہ وہ اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس سے ادا کروا دیتے ہیں، اللہ اس کو اس قابل کر دیتے ہیں، فراخی، کشادگی، برکتیں عطا کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، وہ قرض ادا کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے، وہ ادا کر لیتا ہے۔ تیسری روایت میں ہے ما من عبد كانت له نیۃ فی اداء دینہ الا کان له من اللہ عون وسبب له رزقا، جو بھی بندہ اپنے قرض کو ادا کرنے کی اچھی نیت رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ تجاوز اللہ عنہ ارضا صاحب الدین، ایک آدمی نے قرض لیا لیکن وہ نیت رکھتا تھا قرض ادا کرنے کا، لیکن وہ ادا نہیں کر پایا، اسے موت آ گئی ہے، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بما شاء وفی روایت ادى اللہ عنہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آدمی کو جس نے قرض لینا تھا اسے ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف فرما دیں گے جو مقروض تھا۔ یہ دیکھیں نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور تمہارا رب جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اگر تم نیکی کرنے والے ہو تو بلا شبہ جھکنے والوں کو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے دل کے اندر جو بھی باتیں چھپائی ہیں، جو بھی نیت ہے، جو بھی ارادہ ہے، اگر آپ کو ارادہ قرض لیا واپس کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار راستے آسان فرما دے گا، کشادگی کے فضل و کرم سے اسباب مہیا اللہ فرما دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس قابل کر دیں گے کہ آپ قرض اتارنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بد نیت آدمی جو ہے جو قرضہ لے لیتا ہے لیکن دینے کی طرف نہیں پلٹتا، وہ بدترین چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ حدیث پاک میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے قرض لیا، حالانکہ قرض والا معاملہ جو ہمیں اس کو دین سمجھ کر عبادت کا درجہ دینا چاہیے، شریعت اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ لین دین کے معاملات یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک آدمی کو آپ کھڑا کر رہے ہیں قدموں پہ، اسے سہولت دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ بھلا کر رہے ہیں، لیکن وہی آدمی کل کو آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ کے پیسے کو چرا لیتا ہے، واپس نہیں دیتا، تو آپ کا نقصان تو ہوا نا۔ فرمایا جس نے اس حال میں کسی سے قرض لیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نہیں دوں گا، وہ چور ہے، روز قیامت چوروں کی لسٹ میں وہ کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا اتنے ہزار، اتنا سونا، اتنا زیور حق مہر میں دوں گا، لیکن وہ دیتا نہیں ہے، موت آ جاتی ہے، قرض اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا۔ 20 ایسے لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے شادیوں کے اوپر لگا دیں گے، لیکن جو جائز حق ہے ایک عورت کا، جو اللہ نے اسے حق دیا ہے،
اس کی ادائیگی ہم احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہماری جو حالت ہے، یہ حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کے حق میں طے ہوا لیکن دیا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ قیامت تک، اللہ اکبر، وہ دیے بغیر حق مہر فوت ہوا تو روز قیامت وہ زانی لوگوں میں شمار ہوگا۔ وہ زنا کرتا رہا ہے اپنی بیوی سے کیونکہ اس نے اس کا حق چھینا ہوا ہے، وہ ظالم ہے، وہ چور ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے نکاح کے موقع پہ لمبی لمبی رقمیں، بڑی بڑی رقمیں اور زیورات لکھوا دیتے ہیں لیکن بعد میں دیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ باپ کو، سرپرست کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ عورت کو مجبور کرے اپنی بیٹی کو، عزیزہ کو، کہ آپ حق مہر نہ لو یا لے کر مجھے دے دو۔ وہ مجبور بھی نہیں کر سکتے، نہ شوہر کر سکتا، اس کا رائٹ، اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ مقروض تھا لیکن اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے، روز قیامت اس کی نیکیاں جو ہیں اس آدمی کو دی جائیں گی جس نے اس سے قرض لینا تھا۔ تو بھائی آج کے دور میں نیکی تو ایک ہی بڑی ہوتی ہے، جو ہیں نیکیاں ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت حق لینے والے بے شمار ہوں، نیکیاں ہماری تقسیم ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور ہمارا ٹھکانہ دوسری طرف چلا جائے۔ اس لیے لین دین کے معاملات میں قرض کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جائز ہے لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ادا کریں، وعدہ کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں اور چوروں کی لسٹ میں، ڈاکوؤں کی لسٹ میں اپنا نام نہ لکھوائیں۔ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رکھی ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رکھے ہیں، لوگوں کے ساتھ مالوں کو ضائع کیا ہے اور لوگوں کے مالوں پر ان کے کاروبار چلتے ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بڑے بڑے عیاشانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب لینے والا دروازے کے فقیر بن کر جاتا ہے، اپنی عزت کو رونتا ہوا جاتا ہے، انہیں شرم تک نہیں آتی، باہر آ کر وہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، حال و حوال پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ حصہ ہیں۔ انا للہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ایک دعا بتلائی ہے مقروضوں کے لیے، وہ دعا ہے خصوصی طور پہ۔ آپ نے فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دعائیں اور بھی ہیں لیکن یہ بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ اپنے حرام کردہ چیزوں سے اپنے حلال کے ساتھ ہی مجھے کافی ہو جا اور اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے پرواہ اور بے نیاز کر دے۔ یہ دعا پڑھنے والا آدمی پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو میرا اللہ وہ قرض ادا کرنے کی آپ کو ہمت، طاقت، توفیق عطا فرما دیں گے کہ آپ کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، ایک آدمی نے آ کر کہ علی میں بہت مجبور ہوں، میری جو ہے وہ مدد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والی شخصیت ہے جن کے ساتھ ہم سب کو پیار اور محبت ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں کہا کہ چھلے پہن لینا، کڑے پہن لینا، نادی علی پکارتے رہنا تیرا قرض اتر جائے گا، جس طرح آج کہتے ہیں ہر معاملے میں جناب علی رضی اللہ تو ہمیں مشکل کشا ہے، تو کہو نا کہ جناب علی رضی اللہ تو تمہارے قرضے اتار دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا پہننے سے یا نادی علی پڑھنے سے تمہارا قرض اتر جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ میں تمہیں وہ بات بتلاتا ہوں، میں تمہارا تعاون مالی طور پہ نہیں کر سکتا لیکن تمہیں وہ وظیفہ بتلا دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مثل جبل دینا ادہ اللہ عنک، کہ علی اگر جبل پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض تیرے اوپر ہوگا تو یہ کلمات اس قدر بابرکت ہے، ان کی ادائیگی سے، ان سے پڑھنے سے، اس وظیفے کو اپنانے سے اللہ تیرا قرض اتار دیں گے۔ وہ وظیفہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بتلایا کہ یہ کلمہ، یہ وظیفہ پڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تمام کا تمام قرضہ جو ہے اتارنے کی اسباب مہیا فرما دے گا۔ تو اس حدیث پاک سے، اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسلمان بھائی جب
ایک دوسرے کے پاس ضرورت پڑے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، یہ انسانیت کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، تو ایک مسلمان کا حق ادا آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شرکیہ دروازے کی طرف نہیں دکھیلا کہ یہ کام کرنا، نہ اپنی طرف سے کوئی کلمات بتلائے وہ کلمات بتلائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے، اور اللہ کے ساتھ اور اس وظیفے کے ساتھ اس کو جوڑا، کہا کہ یہ کلمہ، یہ وظیفہ پڑھا کر اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں بات اس کے اندر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظیفے پر اس قدر یقین تھا، اس قدر اعتماد تھا کہ جو بات میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس بات کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائے ہو وظیفہ دعا جو ہے وہ پڑھنے سے قرض ادا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ یقیناً اس دعا کو پڑھا کریں، بچوں کو سکھلائیں، بیویوں کو سکھلائیں، ماں باپ کو سکھلائیں، خود پڑھا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کی بے شمار خیر و برکات، اللہ تعالیٰ انسانوں کی محتاجگی سے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ آپ اپنے فضل سے تمہیں حلال ہی اتنا دے گا، آپ کی محنت میں، نوکری میں، تنخواہ میں برکتیں ہی اتنی ڈال دے گا کہ اللہ لوگوں کی محتاجگی سے آپ کو بچا لے گا، آپ کی عزت نفس بچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی کی زندگی، فضل و کرم والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو مقروض آدمی ہے، اگر جائز کام کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے لیکن اس کو نقصان ہوا ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی قرضے کے بوجھ میں دب گیا ہے، اس کے پاس بیچارے کی اتنی وسائل ہی نہیں ہیں، اتنا اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ اپنی گردن کو آزاد کر لے قرض سے، تو زکوٰۃ کے سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے والغارمین فی سبیل اللہ، جو مقروض ہو جاتے ہیں انہیں زکوٰۃ کی مد سے آپ مدد کر کے ان کو نجات دلا سکتے ہیں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم ان کے لیے آسانی کرو، لمٹ بڑھا دو، ٹائم کا دورانیہ بڑھا دو، یہ بھی ایک آسانی ہے، سہولت ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بیچارہ مجبور ہے، نہیں دے سکتا ہے، تو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے اوپر صدقہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اس پہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، جو مجبور ہے، جس نے جائز کاموں کے لیے قرض اٹھایا تھا۔ ہاں کسی نے عیاشی کے لیے اور غلط کاموں کے لیے کسی نے قرضہ اٹھایا، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ یا صدقے کا پیسہ نہیں لگے گا، ہاں البتہ وہ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جائز ہوگا۔ یہ سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے نافرمان اولاد کے لیے کوئی نصیحت فرمائے، کوئی اپنا وظیفہ بتلائیں۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر جو ہے وہ 15، آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اسی آیت کے آخری حصہ جو ہے وہ اس طرح ہے، اللہ فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آیت نمبر 15 سورہ احقاف پارہ نمبر 26۔ اے میرے پروردگار عالم، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما شکر کرنے کے لیے کہ جو تو نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر تو نے احسانات کیے ہیں، میرے اوپر
میرے والدین پر جو تیرے احسانات ہیں ان احسانات کا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور آگے فرمائے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تیری رضا ملتی ہے، تو خوش ہوتا ہے، تیری خوشنودی ملتی ہے۔ تیسری بات آگے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح بھی فرما دے۔ میری نافرمان اولاد دکھ دیتی ہے، غم دیتی ہے، گھاٹے دیتی ہے، نقصان کرتی ہے، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اللہ میری اولاد کو سیدھے راستے پہ چلا دے، اللہ اس کو میرا اپنا فرمان بردار بنا۔ چار معنی اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین دعا ہے، جو بھی بھائی پڑھے گا انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے مستفید ہوگا، نافرمان اولاد کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے گا، فرمان بردار ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یقین رکھ کر یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا سکھلائی ہے اہل ایمان کو، تو یہ دعا پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں نافرمان اولادوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔